وادو زبر الفان، وادو زیر وین، وادو پیش ون، ون وین ون، یہاں پر خیال کرنا وین کرنا، وین ایسے نہیں کرنا، وین مین بین ایسے نہیں کرنا، بریک سے فادو زبر الفان، فادو زیر فین، فادو پیش فون، فن فین فون، ثادو زبر الف ثن، ثادو زیر ثن، ثادو پیش ثن، ثن ثن ثن، ذال دو زبر یا ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن۔ آگے ہمارا ترجمے کا سبق ہے جس کے اندر ہم نے سورت کسے کہتے ہیں الحمد اور رب، اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ آگے ہم پڑھیں گے العالمین۔ العالمین کا ترجمہ ہے جہانوں کا، عین لام میم کا ترجمہ ہوتا ہے جہان دنیا۔ اگر عین کے نیچے زیر ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جاننا، مطلب ہے کہ عالمہ ہو تو دنیا جہان، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اگر عالمہ ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جاننا، علم۔ آگے ہے مالکی۔ مالکی کا ترجمہ مالک آقا، یہ ترجمہ ہوتا ہے میم لام کاف اس سے نکلا ہے۔ اس کا ترجمہ زیادہ تر بولا جاتا ہے مالکی، بادشاہ جو لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ مالک کا ترجمہ مالک بھی ہے، یعنی انصاف کے دن کا حاکم، اور وہ جس کا دوسرے لوگوں پر کچھ اختیار ہو۔ آگے ہے یوم۔ یوم کہتے ہیں دن کو، یہ یا واو میم سے نکلا ہے، اس کا ترجمہ دن ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کے شروع میں ال آ جائے، الیوم، تو پھر ہو جاتا ہے آج، تو پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا آج، یعنی آج کے دن۔ آگے ہے الدین۔ الدین دال کے نیچے زیر ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جزا حساب و کتاب۔ دال یا نون سے نکلا ہے، الدین دال کے نیچے زیر یاد رکھنا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے غلبہ اور تسلط کسی ذی اقدار کی طرف سے۔ اس کا معنی لیا جاتا ہے اطاعت بندگی، الدین سے اطاعت بندگی، صاحب اقتدار کے سامنے جھک جانے کی جانب سے۔ تیسرا ترجمہ لیا جاتا ہے قاعدہ ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے۔ چوتھا ترجمہ لیا جاتا ہے محاسبہ، الدین کا ترجمہ محاسبہ، فیصلہ، جزا، سزا۔ یہ تو ہو گیا الدین دال کے نیچے زیر ہے۔ اگر دال کے اوپر ہو زبر، دال کے اوپر زبر ہو تو پھر ترجمہ اس کا ہوگا قرض، پھر اس کا ترجمہ ہوگا قرض، ادھار جسے کہتے ہیں۔ آگے صبح شام کے اذکار کا سبق ہے۔ یہ دعا جو ہے ہم صبح 3 مرتبہ پڑھیں گے، صحیح مسلم کے حدیث ہے صبح 3 مرتبہ۔ یہ دعا اگر صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے، سورج نکلنے تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر نہ بھی ذکر اذکار کرے تو سورج نکلنے تک ذکر کرنے کا، اللہ کی حمد و ثنا اذکار کرنے کا، جس نے یہ صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھی ہے، سورج نکلنے تک اس کو اجر ہی ملتا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کو آپ یاد کریں، تو اگر آپ روزانہ صبح 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، عدد خلقہ، عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، ورضا نفسہ، ورضا نفسہ، ورضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، وزنۃ عرشہ، وزنۃ عرشہ، ومداد کلماتہ، ومداد کلماتہ، ومداد کلماتہ۔ صبح فجر کے وقت پڑھیں، سورج نکلنے تک آپ ذکر اذکار نہ بھی کریں پھر بھی آپ کو اجر مل جائے گا۔ ترجمہ اس کا آپ نوٹ کر لیں۔ اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اپنے نفس کی رضا کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہیں۔ آگے سلام کے آداب ہے اور ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ جو ہے اس کے بارے میں روایات پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے
یعنی مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جس طرح تیز ہوا ایک درخت کے سوکھے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے، خشک پتوں کو جھاڑ دیتی ہے، اور ان کے گناہ جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر آیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔